السلام علیکم ناظرین، علی فاروق اور رضوان چودھری پروگرام خبر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ خان صاحب نے فرمایا ہے کہ جی ان کی حکومت کو ختم کرنے میں امریکہ کے علاوہ انڈیا کا بھی ہاتھ ہے اور اسرائیل کا بھی ہاتھ ہے۔ جی رضوان صاحب، کیا صورتحال ہے؟ خان صاحب بڑے نام شامل کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کل کو یہ نہ کہہ دیں خدا نہ خواستہ کہ ان کی حکومت ختم کرنے میں سعودی عرب کا بھی ہاتھ ہے اور ہمارے دوست ملک چین کا بھی ہاتھ ہے۔ دیکھیں وہ پینترے بدل رہے ہیں بار بار، اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کچھ تو وہ کہیں گے نا لوگوں کو، اب کیا کی سیونگ اپنی بتائیں لوگوں کو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کون سا اینٹی انڈیا کام کیا ہے انہوں نے، پہلی بات کون سا اینٹی اسرائیل کام کیا ہے جو انہوں نے ان کی حکومت ختم کری، اور کوئی اینٹی امریکہ کام نہیں ہے۔ حالانکہ کوئی اینٹی امریکہ کام نہیں ہے۔ وہ دیکھیں وہ ایبسلیوٹلی ناٹ تو فیل ہو گیا نا، بالکل فیل ہو اب گیا۔ تو وہ ختم ہو گیا، اب تو یہ بات نہیں کرتے ایبسلیوٹلی ناٹ کی، کیونکہ ایبسلیوٹلی ناٹ امریکہ کو ڈائریکٹلی تو کہا نہیں گیا تھا۔ وہ ایک ٹی وی پروگرام میں جیسے میری آپ سے بات ہو رہی، میں آپ کو کہہ دوں ایبسلیوٹلی ناٹ کسی بھی بات کے اوپر، تو وہ اٹھا لیا سب نے، اور انہوں نے بھی اپنا اس کو ایک سیاسی نعرہ بنا لیا کہ جی میں نے چونکہ ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا اس لیے وہ رجیم چینج ہوگی کی انہوں نے میرے خلاف جو سازش کی ہے۔ تو سازش کا ثبوت ابھی تک کوئی سالڈ پروف دے نہیں پائے۔ میں تو رضوان سمجھتا ہوں کہ دشمن ممالک تو چلے چھوڑیں، جو مخالف جو ممالک ہیں جو ہمارے اینٹی ہیں جیسے انڈیا ہے، اسرائیل ہے، تو وہ ہمارے تو دوست ممالک بھی میرے خیال سے ناراض تھے، جس میں چائنا اور سعودی عرب کا نام آتا ہے۔ اور وہ ترکی، میں بات کر رہا ہوں، ترکی گئے ہیں جو وزیر اعظم، تو انہوں نے بڑی معذرت کی سرمایہ کاروں سے کہ پچھلے دور میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے اس پہ میں معذرت کر کے آئے ہیں شہباز شریف صاحب۔ بالکل، میں نے وہ دیکھا انڈیا سے کیا، انڈیا نے کیوں ختم کرنی تھی حکومت؟ یہ کون سا کام کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے شاید وہ پروگرام انڈیا ٹی وی کے دیکھے نہیں ہیں، گورو آریہ وہ جو ان کے بڑے پاپولر اسپوکس پرسن ہیں، اب تھوڑا سا اونچا بولیے گا، وہ خاطر کیا ہے؟ گورو آریہ کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے آپ پرسنل بلاگ بھی دیکھیں اور ٹی وی پروگرامز کے اندر بھی وہ بار بار یہ کہتے رہے جی کہ ہم نے ان کو کیوں، ان کے خلاف ہم نے کیوں ہونا تھا، یہ تو ہمارا کام کر رہے تھے، ہم تو لاکھوں ڈالر لگا دیتے پاکستان میں، تو ہم یہ کامیاب نہ ہوتے کہ پاکستان کا ایک عام آدمی چوک میں کھڑا ہو کے پاکستان کی فوج کو گالی دے رہا ہے، انہوں نے دلوا دی، یہ کام کیا ہے۔ اور وہ تو کہہ رہے ہیں یہ ہمارا کام کر رہے تھے، یہ تو ہمارا ایسٹ ہے، ہم ان کو کیوں ختم کریں گے، ہم تو چاہیں گے کہ یہ رہیں۔ اور جو سب سے منظم ادارہ ہے ہمارا فوج کا، جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کا دامن ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، پاکستان کی سرحدوں کی مکمل حفاظت کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے آج بھی پاکستان انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اصل میں ایسی فوج کو وہ اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، چند لوگ ہیں جو سیاست کے اندر عمل دخل کرتے ہیں، لیکن اس کو آپ بنیاد بنا کے یہ نہیں کہ پورے ادارے کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ دیکھیں مجھے تو یہ حیرت ہے کہ وہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے، اندر کھاتے یہ ڈیل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ جو نیوٹرلز ہیں ان کو کہتے ہیں جی مداخلت کریں، معاملات میرے سیدھے کریں، مجھے پھر اسی سیٹ پہ بٹھا دیں، مجھے 1 سال کا ٹائم دے دیں، تو میں یہ مطلب نہیں صرف اتنا نہیں، کبھی کہتے ہیں کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی کہ آپ لوگ نیوٹرل رہیں، کبھی کہتے ہیں جی آپ انٹروین کریں، پھر کہتے ہیں اچھا آپ نیوٹرل تو نیوٹرل رہیں، ان کی سمجھ نہیں آتی، یہ سو کے اٹھتے ہیں ابھی دیکھیں انہوں نے لانگ مارچ کیا، میں تو ایسے اس کو لانگ مارچ سمجھتا نہیں، لانگ مارچ تو ہوتا ہے کہ کراچی سے اسلام آباد تک آپ جاتے، آپ کے ہر جگہ سے قافلے آتے، یہاں تک کہ جن لوگوں نے پنجاب میں لوگوں کو موبلائز کرنا تھا وہ تو آپ کے ساتھ کنٹینر پہ چھپے ہوئے تھے، تو آپ تو شروع سے ہی فیل تھے، آپ نہیں پبلک کو موبلائز کر سکے، آپ گرفتاریوں کے خوف سے بھی جا کے وہاں پشاور میں بیٹھ گئے، تو ٹھیک ہے چلیں وہ ان کا اپنا پریکاشن ہے، وہ سارے لیتے ہیں، انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں، اس میں اپنا مذہبی سینٹیمنٹ بھی انہوں نے دھارنے شروع کی، جو اسلامک ٹچ دے رہے ہیں یہ، اور یہ جو ٹچ دے رہے ہیں یہ اس دن دیا جاتا ہے کہ اسلامی ٹچ دے رہے، وہ تو نظر بھی آ رہا ہے، یہ ٹچ دے رہے ہیں آج بھی، انہوں نے یہ اپنا انہوں نے اچھا پھر جب ان کو فلبتی کہہ دیا جاتا ہے نا، نہیں سنیں، فلبتی جب کہا جائے کہ جی تھوڑا سا
ریلیجیس ٹاپک دے دیں تو ان کو سمجھ نہیں آئے گا, کہنا کیا میں وہ ہوں جو اپنے آپ کو آج کے رسول کہتا ہوں. اب آپ دیکھیں وہ دیکھیں آج کے رسول کہتا ہوں واقعہ کربلا سے کمپیریزن کر رہے ہیں. یار یہ کیا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں مذہب کو استعمال کیا ہے, مذہبی کارڈ کو, لسانیت کو, صوبائیت کو. یہ پاکستان میں یہ نئی چیز نہیں ہے سر, یہ بڑی پرانی ہے, اس کا بھی استعمال بنیں گے. میں آپ کو بتا دوں رضوان صاحب, لوگ نہیں بیوقوف بنیں گے جلسوں سے بھر لینے سے. یہ نہیں ہے تو پھر تو نواز شریف کی بہت بڑے جلسے تھے, الطاف حسین کے بھی بہت بڑے. لیکن انہوں نے 6 دن کے بعد پھر آنا تھا, کیوں نہیں آئے؟ کیا اندر کھاتے کو ڈیل ہو رہی ہے ان کی؟ سر وہ ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں, ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ہے نا. اور ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عمران خان صاحب اسلام آباد سے اتنے آرام سے ایسے نہیں گئے ہیں, ضرور کہیں نہ کہیں سے ان کو کچھ نہ کچھ لقمہ دیا گیا ہے کہ بھئی آپ سکون کریں, آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. یہ کچھ لیے بغیر نہیں گئے ہیں. یہ میں آپ کو کیا مل جائے گا؟ دیکھیں آپ ریئلٹیز کے اوپر آئیں. اگر ان کو نکالا گیا ہے, جن طاقتوں نے ان کو نکالا ہے, ماسوائے امریکہ وغیرہ, وہ تو میں مانتا ہی نہیں اس بات کو نا. جو لائے تھے انہوں نے ہی نکالا بیسیکلی. اب وہ ان کے ساتھ نہیں ہے, لیکن ان کو ریلیف کدھر سے مل رہا ہے؟ عدالتوں سے مل رہا ہے. سر کیسے مل رہا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ڈیل ہے نا. جو لائے تھے, جن کا آپ کہہ رہے ہیں جو لائے تھے, انہوں نے نکالا ہے. تو انہوں نے ویسے کیا کیا ہے؟ پبلک کے لیے کچھ کیا ہے, عوام کے لیے کچھ کیا ہے. دیکھیں تو ہم نے کھڑے ہوں, ہم نے تو ووٹ دیا تھا ان کو. ایک نہیں دو, ہم نے تو ان کو ووٹ دیا, اپنے گناہ گار انگوٹھا لگایا, یہ ان کو ووٹ دیا ہے. ایک نہیں دو, پبلک 3 لوگ ان کے بار 4 سال میں جتنا طاقتور ترین پرائم منسٹر یہ اس کو بنایا گیا تھا, ادارے ساتھ کے پیچھے ان کے. مطلب کیا نہیں کہ سارے عدلیہ بھی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ادارے ساتھ ہیں. عدلیہ کے بھی یہ نہیں تھے کہ وہ بڑی اینٹی وہ معاملہ چل رہے تھے, کچھ معاملہ تھے. پاکستان کی تاریخ میں ایک دن کے اندر 28-29 قانون پاس ہوئے, جس میں پبلک انٹرسٹ میں شاید کوئی بھی نہیں تھا. سر قانون بھی کس طرح پاس ہوتے رہے وہ آپ کو ظاہر ہے. وہ پارلیمنٹ ایک دن باہر نکل کے خود کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے لایا گیا ہے. کون لایا آپ کو؟ وہی جو ہمیشہ لاتے ہیں. صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بھی بڑے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو ہیں ان کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں جو پارلیمنٹ سے ہوئے, جس میں ان کی ایکسٹینشن بھی تھی آرمی چیف کی. پھر وہ IMF والا جو اسٹیٹ بینک والا تھا وہ بھی معاملہ, وہ پبلک کے لیے وہ فرماتے ہیں خان صاحب کے لیے میں تو ڈٹ گیا تھا, پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی, میں نے کم کر دی. خان صاحب نے تو اس کی ان کے اپنے منسٹر جو ہیں وہ بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں, ان کی ویڈیوز بھی ہیں, ان کے انٹرویوز بھی پڑے ہوئے. کس بات کو آپ جھٹلا سکتے ہیں کہ 30 روپے میں بڑھانے پڑیں گے, پھر اور بھی پیسے بڑھانے پڑیں گے. یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 جو شکیں اس کے اندر ہیں جن کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے فیول پہ سبسڈی ختم کرنی ہے, بجلی کا ہم نے قیمت بڑھانی ہے, اور ایک اور تھی فیول پہ بھی سبسڈی ختم کر رہے ہیں. گیس فیول پہ تو کرنی ہے سبسڈی گیس کی قیمت اس میں شامل نہیں تھی, لیکن وہ بڑھا دی. وہ بھی میرے خیال سے وہ ایگریمنٹ انہوں نے کیا ہوا تھا. وہ ایگریمنٹ دیکھیں یہ تو کوئی بھی ہوتا, دیکھیں ریئلٹی یہ ہے کہ کوئی بھی ہوتا تو اس نے یہ کرنا ہی کرنا تھا. اب جو حالات بنا دیے گئے نہیں, اب جو نئی گورنمنٹ ہے ان کو فرمایا گیا ہے کہ جی یہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں. پہلے جو 4 سال میں مہنگائی ہوئی ہے اس کے خلاف احتجاج کا ساتھ دے دیں. جو آپ کے دور میں مہنگائی ہوئی ہے, جو جس طرح روٹ مار کا بازار گرم رہا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح روپے کو ڈی ویلیو کر کے آپ نے 180-85 تک پہنچایا ہے, اب یہ 15 روپے اور بڑھا ہے تو آپ سڑکوں پہ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور جو مہنگائی ویسے ہوئی ہے, پیٹرول کی قیمت انہیں کی لگی ہوئی مائنڈز ہیں جو پھٹ رہی ہیں, ظاہر ہے. اور دیکھیں جس دن آپ کو یاد ہوگا میری آپ سے ایک ڈسکشن ہو رہی تھی, جس دن انہوں نے وہ فیول کی قیمت 10 روپے کم کی اور بجلی کی 5 روپے کم کی, اور اسی دن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ آنے والی گورنمنٹ کی چیزیں بنا رہی ہے. جو رضوان میں تو یہ کہوں گا یہ پبلک کو جواب دہ ہے, یہ اپنے رب کو بھی جواب دہ ہے, اللہ تعالیٰ کو. اب اس ڈٹھائی سے جھوٹ بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو جواب دہ یہ بھی ہیں اور دوسرے حکمران بھی ہیں. خاص طور پہ انہوں نے 4 سال میں کیا کیا ہے جو یہ اب سڑکوں پہ ایسے نکلے ہیں کہ جی بڑا بہت دور کی نہریں بہا دی تھی انہوں نے. دیکھیں آپ نے شیخ رشید صاحب کی انٹرویوز نہیں دیکھے ان کے, جی ہمارے تو پلے کٹ نہیں تھا, اچھا ہوا ختم ہو گئی گورنمنٹ, ورنہ ہم نے تو ہار جانا تھا, یہ تو بہت اچھا ہو گیا. اور پھر ایک اور کلپ ان کا نیا آ گیا, ایک اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس نے یہ مراسلہ ڈرافٹ کیا ہے, جس نے یہ پلاننگ کی ہے, اس نے احسان کیا ہے عمران خان کے اوپر, وہ بہت اوپر لے گیا. شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ چیزیں نکل کے آ جاتی ہیں سامنے آ جاتی ہیں, اور جو حالات نظر آ رہے ہیں
ابھی تو میں تو یہ چاہوں گا کہ کم از کم یہ گورنمنٹ کو یہ اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. الیکشن قبل از وقت نہیں ہونے چاہیے, الیکشن بالکل ٹائم پہ ہونے چاہیے تاکہ صورتحال واضح ہو سکے کہ موجودہ حکومت ان معاملات کو قابو کرنے میں کامیاب ہو سکی ہے نہیں ہو سکی. میرے خیال سے اس کو ٹائم دینا چاہیے تھوڑا گورنمنٹ کو, جو نئی گورنمنٹ, ہاں جی نئی گورنمنٹ جو کولیشن دیکھیں اس گورنمنٹ نے بھی آتے ہی غلطیاں کی ہیں. انہوں نے 1 مہینہ ضائع کیا پہلے, ان سے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا. کیا غلطیاں ہوئی؟ غلطی کیا؟ ان کو فوری طور پہ یہ چیزیں کرنی چاہیے جو ابھی کر رہے ہیں. یہ جو تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد بالکل یہ فوری طور پہ کرنی چاہیے کیونکہ یہ فوری طور پر ڈیو تھی اور آپ کو یہ ڈبل پرائز نہیں بڑھانی پڑی. IMF کا بہت زیادہ پریشر آپ کے اوپر نہیں آنا تھا, ان کو فوری طور پہ کرنی چاہیے تھی. اور دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے لندن میں اجلاس کیا تھا جا کے نواز شریف صاحب کے ساتھ, وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے تھے. وہ تو ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ ڈسالو کر دیں اسمبلی. پھر وہ زرداری صاحب نے ان کو دونوں کو اعتماد میں لیا اور انہوں نے کہا کہ میری ڈیل ہوگی, میری بات ہوگی, یہ کچھ نہیں ہوگا, آپ چلیں. اور میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں, مجھے ابھی بھی شک ہے کہ ان سے یہ بجٹ پیش کروائیں گے. ان سے جب بجٹ آ گیا اور یہ جو IMF والے جو ابھی مشکل حالات چل رہے ہیں ان میں سے نکل گئے, اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کو بھی فارغ کر کے کرتے ہیں. کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی اناؤنس کریں آپ الیکشن 4-6 مہینے کا جو بھی کرنا ہے اور آپ بھی کر جائیں اور الیکشن میں آئیں. اور آنے والے وقت کے اندر جس طرح سے PTI کو ابھی بھی سافٹ کارنر دیا جا رہا ہے, ابھی بھی دیکھیں ان کی گرفتاریاں بھی نہیں ہونے دی جا رہی, ان کی باتیں مانی جا رہی ہیں اور ان کو اجازت بھی دے دی کہ ٹھیک ہے جی آپ کو اسلام آباد میں بیٹھیں جی اجازت دے دی جائے. ان ساری چیزوں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, جو ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں, جو ان کے ساتھ ڈیل میں ہیں, یا جن کے دل میں ان کے لیے سافٹ کارنر ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی اور PTI کی گورنمنٹ بنا دیں, نون لیگ کو پہ گھر جائیں آپ. نہیں, پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے. یہ میرے خیال سے تو گورنمنٹ کو پورا کرنا چاہیے ٹائم اپنا. اس کو گورنمنٹ سے جب مشکل آپ فیصلے کروا رہے ہیں تو اس کو ٹائم دیں, پورا ٹائم دیں اور اگلے سال الیکشن میں جائیں. اگست میں جو ڈیو ڈیٹ بنتی ہے تقریباً الیکشن کی, اس اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. اسی طرح جس طرح گزشتہ اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی. ویسے تو ان کو بھی مدت پوری کرنی چاہیے تھی. یہ غلط ٹائم کے اوپر ان لوگوں نے یہ ساری ایجوکیشن کی ہے اور نہیں کرنی چاہیے تھی. کی ہے یا کرائی گئی ہے وٹ ایور جو بھی ہے, تو الٹیمیٹلی تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن اگر دوسری ان کا ورژن سنیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو بینکرپٹ ہو جاتے, آپ لکھاج کر جاتے. جو پوزیشن بن رہی ہے, تو جو IMF کے آگے جو معاملات بنے ہیں اب تو وہی چیز نظر آ رہی ہے. دیکھیے ابھی چائنا نے کچھ پیسے دے دیے آپ کو, وہ خاصا کے طور میں کیوں نہیں دیے جائیں؟ وہ انہوں نے نہیں دینے تھے ان کو. کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ لوگ وہاں چائنا بھی گئے تھے. آپ سے میرا خیال ہے میری ڈسکشن بھی ہوئی تھی اس وقت جب یہ گئے. تو میں بات کروں گا اس پہ, ناظرین ایک علیحدہ ویلاگ بھی کریں گے. ہاں جی, چائنا کے حوالے سے اور سعودی عرب کے حوالے سے جو خان صاحب کے دور میں تعلقات سرد ہو گئے, سرد موری کا شکار رہے, اس پہ علیحدہ انشاءاللہ ویلاگ کریں گے. ہاں جی, یعنی چائنا نے ان کو لفٹ نہیں کروائی تھی. بیسیکلی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب یہ گئے تھے وہاں پہ, مجھے پہلے سے پتا تھا کہ ان کو انہوں نے لفٹ نہیں کروانی. جو ان کا پلاننگ کمیشن ہے وہ چائنا میں بلا کے ان کو ایک کمرے میں بٹھا کے ٹی وی لگا کے بٹھا دیا ان کے ساتھ. پاکستان کو جو چائنا سے اب پیسے قرض کی شکل میں مل رہے ہیں جس کو استعمال قرض کی شکل میں نہیں, آپ استعمال نہیں کر سکیں گے, آپ اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں گے اس کو اور اس کو آپ استعمال نہیں کر سکیں گے. ویسے انہوں نے پروجیکٹ آپ کے یہاں بے شمار لانچ ہو جائیں گے اور پائپ لائن میں بھی کافی ہیں اور نئے بھی. کیا دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی سیاست کو, اب یہ بند گلی کی طرف جا رہے ہیں میرے خیال سے. یہ ایسے ہی چلتا رہے گا علی صاحب, یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ دیکھیں الیکشن اگر ارلی ہو جاتا ہے تب بھی اگر KPK سے باہر نہیں آ رہے, KPK سے بہت پیار ہو گیا خان صاحب کو. KPK سے باہر اس لیے نہیں آ رہے کہ گرفتاریوں کا خوف ہے نا, وہاں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے. خان صاحب ڈرتے تھے ماضی میں دیکھا نہیں, چھلانگیں لگائی دیواریں پھیلانگی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کچھ کوئی بعید نہیں ہے. 1 ماہ 2 یا 3 یا 4 ماہ کے اندر یہ گرفتار ایک دفعہ ضرور ہوں گے, یہ بھی میری پیش گوئی ہے. تو میرے خیال سے ان کو پھر وہ جیل میں بھی کچھ دیکھنا چاہیے معاملات, جیلوں کی صورتحال بہتر ہو جائے ان کی جانب. دیکھیں کرسیوں کے بعد اس گھر کا دیدار تو ہوتا ہے. پاکستان کی آپ ہسٹری دیکھ, خاص طور پہ جب کارکردگی بھی آپ کی 0/0 ہو تو پوری ہسٹری دیکھ لیں پاکستان کی.
کون سی گورنمنٹ ایسی ہے اچھا جہاں کی بات دنوں میں نہیں کرتی؟ اچھا ایک چیز بڑی عجیب سی ہے رضوان صاحب، اور جو جیل میں جاتا ہے بڑا لیڈر ہو جاتا ہے. میری ایک بات غور سے سنیے گا، اس کا جواب میں آپ سے ضرور چاہوں گا. ڈسکس کر رہے ہیں ہم کہ جب یہ پرائم منسٹر تھے تو اکثر دوسرے دن یہ آتا تھا ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا. انہوں نے کبھی کوئی معاشی ٹیم کے بھی اجلاس بلائے تھے خان صاحب نے، یا صرف پروپیگنڈا ہی کرنا یہی ان کی گورنمنٹ کی ناکامی یا کامیابی تھی؟ سوشل میڈیا پہ بھی جو گند اور جو لاپا جا رہا ہے، یہ کیا صورتحال ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ذرا اس پہ بتائیں یہ کیا صورتحال ہے؟ ترجمان جو گورنمنٹ تھی ان کی، وہ ترجمان بس وہ ایک سیاسی ڈرامے بازی شروع ہو جاتی ہے اس ملک میں اور وہ چلتی رہتی ہے. نہ پچھلی گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس کی کوئی پالیسی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ پیرالل کہ ہم نے اپنی اکانومی کو کھڑا کیسے کرنا ہے، نہ اس گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ابھی تک سمجھ آ رہی ہے. یہ تو اس کو تو چلیں ابھی تھوڑا سا لیوریج دے دے کہ ٹائم ہی کچھ نہیں ہوا ہے، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے لائیں. معاشی ایمرجنسی کا تو کہا ہے شہباز شریف صاحب نے، شاید اس پہ کیا جائے کہ پیرالل پالیسی بنانی چاہیے. لیکن آپ دنیا کو کہیں گے کہ جی آئیں گے ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، انرجی کرائسس ہے آپ کے یہاں، کیسے بھی آئے گا؟ کیسے ایشورنس دیں گے ان کو کہ جناب آپ آئیں ہم آپ کو ہر طرح کی فیسلٹیز دیں گے؟ آپ اور کچھ نہیں کرتے، صرف اپنے لوگوں کو ہی مینیج کر لیں نا یہاں پہ، تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے اوورسیز پاکستانی کو مینیج کر لیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اوپر ہم پورا ایک ولاگ کریں گے اوورسیز پاکستانی کے اوپر. اور اوورسیز پاکستانی کے ساتھ تو بڑی زیادتی کی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. دیکھیں ان کو بارہا لکھا گیا، بارہا اوورسیز پاکستانی کے ڈیلیگیشن نے ان سے ملنے کی کوشش کی. وہ تو کہتے ہیں جی اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ سن لیں وہ جس طرح سے جلسوں میں لوگ ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح سے وہ بھی ساتھ ہیں. اب اوورسیز پاکستانی کے ساتھ زیادتی کیا ہے؟ جب آپ یہاں پہ اوورسیز پاکستانی کو یہاں پہ آتا ہے، یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اس کی صفائی پاکستانی کے اوپر چلیں ہم ایک پورا پروگرام کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کریں گے. اور جو اوورسیز پاکستانیوں کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے جی، اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا، جو ہمارے بھائی ہیں جو بہنیں ہیں اوورسیز پاکستانی، کہ اربوں ڈالر لے کر آئیں گے پاکستان میں، وہ انویسٹمنٹ ان کے 4 سال میں تو مجھے کوئی نظر نہیں ہے. اس کے اوپر میں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو فراڈ کیا گیا ہے، یہ فراڈ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، اس پہ ایک علیحدہ ویلاگ کریں گے. چلیے میں تو اب یہ ضرور کہوں گا اپنے اس کو سم اپ کریں پروگرام کو. ٹھیک ہے کہ یہ جو اسرائیل کا اور یہ جو ان کا جو خاص طور پہ انڈیا کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے، اس پہ صرف میں ضرور چاہوں گا کہ انڈیا کو پاکستان کے پرائم منسٹر کو ہٹانے کی کیوں سازش کرنی پڑ گئی؟ کون سی سازش کو کیا چیز کر رہے تھے؟ کشمیر ان کے دور میں گیا جب یہ اصل جو اسٹیٹس تھا اس کشمیر کا اسٹیٹس، ٹھیک ہے جی، وہ اس کو مرچ کر لیا انڈیا نے اپنے دور میں، اور خاص طور پہ ٹرمپ کے دورے میں کے بعد. مجھے آپ نکال کے یہاں سے باہر کرتے ہیں میں کچھ بھی کہتا رہوں گا جی، بس یہ وہ باتیں. پہلے وہ انڈیا کی تعریف کرتے رہے اقتدار سے نکلنے کی. جی بالکل. اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی انڈیا بھی شامل تھا اس میں. سلامتی کونسل کے اندر انڈیا کو ووٹ کس نے دیا؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دیا. کس والے اس کو پرماننٹ ممبر بنانے کے لیے. اور اس وقت یہ کہتے تھے کہ جی مودی کی گورنمنٹ آ گئی تو بہت اچھا ہو جائے گا، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہو گیا جی حل. اس نے بڑے مودی صاحب نے تو بہترین طریقے سے اپنے وہ حل کر دیا مسئلہ حل. اب تو مجھے اس نے اپنے لیے تو ٹھیک کیا نا، اپنے ملک نے اپنے لیے تو ٹھیک کیا، لیکن آپ کے لیے تو دیکھیں جی کشمیریوں کی اپنی خودارادیت ہے، ایک اصولی موقف رہا ہے پاکستان کا، بلکہ یہ یو این او میں بھی قراردادیں پڑی ہوئی ہیں جس پہ عمل نہیں ہوا، اور یہ ان کو حق ملنا چاہیے. یہ تو جو انڈیا نے جو بھی کیا ہے اس پہ وہ تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے رضوان چودھری صاحب کو، علی فاروق کو اجازت دیں. اللہ نے